والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پس میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ پھیرا تم نے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس بے شک اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کیا کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج جمعۃ المبارک کا بڑا ہی عظیم دن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج جو عام دنوں میں نکلتا ہے اور ایک جس دن جمعہ کے دن طلوع ہوتا ہے، وہ دن سب دنوں سے عظیم دن ہے۔ اور یہ جمعہ کا دن، اس میں رب العالمین نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہوئی ہے۔ میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر اسے وہ گھڑی مل جائے، جو بھی وہ خیر کی، بھلائی کی دعا اللہ تعالی سے کرے، اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ کوئی عام محفل اور مجلس نہیں ہوا کرتی، یہ محفل اللہ کے گھروں میں سجتی ہے۔ اور وہ اللہ کے گھر جو ہیں، میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر اللہ کے ہاں اگر کوئی محبوب ترین ٹکڑے ہیں، اللہ جنہیں پسند کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا، او میرے یارو، جب جنت کے باغوں سے گزرنے لگو تو کوئی پھل کھا لیا کرو۔ یا رسول اللہ، جنت کے باغ دنیا میں اور پھل جنت کے دنیا میں؟ فرمایا جو مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں، یہ جنت کے باغ ہیں، جب یہاں سے گزرو تو 2 نفل پڑھ لیا کرو، یہ پھل ہے۔ تو وہ محبوب ترین ٹکڑے جن میں اللہ کے محبوب ترین لوگ اس سردی میں پہنچتے ہیں، جس سردی کے اندر بسترے کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، رضائی کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، بس یہی دل کرتا ہے کہ کھانا بھی ہو تو وہ بستر پر ہی میسر ہو جائے، چولہا ہو تو وہ بھی کمرے میں ہی جلا لیا جائے، ایک تو کھانا بھی مل جائے، دوسرا کمرہ بھی جو ہے وہ گرم ہو جائے۔ تو اس سردی میں قربانی دینا، اللہ کے گھر آنا اور وقت پر آنا اور پورے اجر و ثواب لینے کے لیے آنا، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کی قسمت میں لکھا کرتے ہیں۔ تو یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ عام روٹین میں تو حضرت قاری صاحب، بڑے قاری صاحب جو ہیں، وہی تشریف لاتے ہیں اور اپنے مضمون کے مطابق جو جمعہ چل رہا ہوتا ہے اس مضمون کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ آج کچھ طبیعت جو تھی وہ ناساز تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ آپ جائیے اور جمعہ پڑھائیے، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اور صحیح معنوں میں جو درست اور صحیح بات ہے کہ والد محترم رحمہ اللہ کے بعد
اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اسٹیج کی زینت، اس ممبر کی زینت وہی ہیں، وہی خوبصورت لگتے ہیں یہاں بیٹھ کر قرآن کی واز کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہوئے۔ ہم تو بھی طالب علمی کے دور میں ہیں، اللہ ہمیں علماء کی قدموں میں جگہ دے دے تو وہ بھی ہمارے لیے بڑے شرف کا باعث ہے۔ مجھ ناکارہ کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور جا کر جمعہ پڑھا دیجئے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میں نے سورہ آل عمران سے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ مجھے موسم کا بھی احساس ہے اور پھر آنے والوں کا بھی احساس ہے، اور وقت کی گھڑیاں جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی احساس ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ کوشش کروں گا کہ بات کو جلدی سے جلدی مکمل کر لوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے، محبت جو ہوتی ہے، محبت، اس کے لیے اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت کے ساتھ اطاعت نہ ہو تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ محبت کسی کام کی نہیں، اسے محبت نہیں کہا جاتا، اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ کہ منہ سے اقرار ہے، محبت کا دعویٰ ہے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے، مدعی ہے، لیکن جس سے محبت کر رہا ہے اپنی زندگی اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کے خلاف گزار رہا ہے تو یہ محبت نہیں ہوا کرتی۔ محبت کی ضد عداوت ہے۔ عداوت اور نافرمانی جہاں آ جائے وہاں محبت اکٹھی نہیں ہوتی۔ محبت اکٹھی ہوتی ہے اطاعت کے ساتھ، اور اطاعت اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ہر لحاظ کے ساتھ قدم با قدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دینا۔ اس کے بغیر کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آج کے پرفتن دور کے اندر ہم نظر دوڑائیں گے تو محبت کا دعویٰ کرنے والے بے شمار ملیں گے، لیکن عملی طور پر اس پر عمل کرنے والے وہ آپ کو چنیدہ چنیدہ ملیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ ہے مسلمان دن دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری وضع قطع، تراش خراش، بود و باش وہ نصارہ کی طرح ہے۔ ہمارا تہذیب و تمدن، ہماری شادیاں، ہماری غمیاں، حتیٰ کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو اسے دیکھا جائے تو وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہی ملتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ فرمایا یہ ہے مسلمان دیکھیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود،
کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ان کی زبان تک ہے، عملی طور پر بالکل کچھ نہیں۔ کائنات میں اگر اللہ کے بعد کوئی شخصیت ہے جس سے محبت کی جائے تو وہ شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی جائے، صورت پیش کی جائے، آپ کی حیات طیبہ پیش کی جائے تو وہ مان جائے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے لگے اور زور لگا دے تو یہ تو کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جس نے منہ پھیرا اور اپنی منمانی کی اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہی دین ہے، مجھ سے بڑا مفتی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مولوی کوئی نہیں، جو میں سمجھتا ہوں وہی دین ہے، جو میرا ذہن سمجھتا ہے وہی دین ہے، تو وہ پھر سمجھ لے کہ وہ گمراہی کی اس گھاٹی میں گر چکا ہے جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ سے عشق بھی کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرتے ہیں، آپ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتے ہیں، اپنے مال و متاع کو چھوڑتے ہیں، راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، تو قرآن ان محبت کرنے والوں کو، ان عاشقوں کو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ اس طرح راضی نہیں ہوا، فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار، فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا ہے، جنت اللہ نے ان کے لیے سجا دی ہے۔ یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر آپ نے جو فرما دیا وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، آئیں بائیں شائیں نہیں کی۔ اور کچھ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کے چہرے انور کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اس معیار پر پورا نہیں اترے، زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق کوئی نہیں۔ قرآن نے ان کو منافق کہا اور مومنین سے وعدہ کیا جنت کا، اپنی رضا کا، اور ان سے وعدہ کیا، قرآن نے کہا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔
انہیں بھی وعدہ دے دیا گیا ہے جو میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں جی، محفل میں تو بیٹھتے ہیں، مجلس میں تو بیٹھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن دل مڑے ہوئے ہیں، محبت سے خالی ہیں، محبت سے اس لیے خالی ہیں کہ اطاعت کوئی نہیں، مانتے نہیں، وقتی طور پر فائدے اٹھا رہے ہیں، مال مل جائے، بچ جائیں، جانیں بچ جائیں۔ فرمایا اللہ نبی نے وعدہ دے دیا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جہنم انہیں کافی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محبت کا دعویٰ زبان سے کیا لیکن عملی میدان میں بالکل فیل ہو چکے ہیں۔ اور پھر مزید ذرا سخت اعلان ایک اور کر دیا رب العالمین نے قرآن مجید میں، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافقین ان کی حالت تو یہ ہوگی، ان کا حال تو یہ ہوگا، دنیا میں تو جو انہیں نفع مل رہے ہیں اور دنیا کی آنکھوں میں یہ جو مٹی ڈال کر اپنے نفعوں کو حاصل کر رہے ہیں، نبی کا نام بھی لیتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن اندر سے بے ایمان ہے۔ فرمایا رب تعالی بھی اعلان فرما رہے ہیں منافقین کا جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں جہنم کی ابتدا ہو رہی ہے وہاں اللہ نے منافقین کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اس لیے منافقت سے بچا جائے اور اطاعت کی چادر میں آ جایا جائے تو یہ بہترین ہے، دنیا میں بھی نفع مند ہے، آخرت میں بھی نفع مند ہے۔ یاد رکھیے خالقیت اللہ تعالی کی صفت ہے اور اس خالقیت کی صفت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جن کو شریک کیا جاتا ہے چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، حجر ہو، شجر ہو، آگ ہو، بت ہو، جس کو بھی شریک کیا جائے قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، بت ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، تو وہ اپنی صفت خالقیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ان میں وحدہ لا شریک ہے۔ ساری کائنات اس کو پیدا کرنے والے رب العالمین ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں۔ آسمان کو دیکھ لیجئے، زمین کو دیکھ لیجئے، زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، جس حیثیت میں، جس شکل میں جہاں بھی موجود ہے، فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اسی نے ہی اسے پیدا کیا ہے۔
اور فرمایا جب ہر چیز کا خالق ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. پکار بھی اسی کی ہونی چاہیے، نظر و نیاز بھی اسی کی ہونی چاہیے، منت منوتی بھی اسی کی ہونی چاہیے. پھر اس کے لیے حجت اور بہانے اور یہ چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے. ساری کائنات کو اس نے انسانوں کے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور بڑی بڑی سواریاں گھوڑوں پر بیٹھتا ہے، اور بڑے بڑے شملے اور بڑی بڑی پگیں پہن کر. اسے یہ نہیں پتا کہ اس کو تیرے اختیار اور قابو میں دینے والی کون سی ذات ہے. یہ جانور پیدا ہوئے ہیں تیری وفا کے واسطے، یہ جانور پیدا ہوئے ہیں تیری وفا کے واسطے. اللہ نے ان جانوروں کو تیری وفا کے لیے پیدا کیا ہے. گھوڑے پر بیٹھتا ہے، اس کو تیرے تابع کیا ہے تیری وفا کے لیے. گاڑی پر بیٹھتا ہے، جہاز پر بیٹھتا ہے، اور ساری جتنی بھی آج کے جدید دور کی ٹیکنالوجی، جدید دور کی سواریاں دیکھ لی جائیں، فرمایا تیری وفا کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. فرمایا جب ان پر سوار ہونا تو سوار ہوتے وقت اور مجھے وحدہ لا شریک مان کر سوار ہوا کر، اور پڑھا کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. سوار ہونے لگا ہے تو اعلان کرنا، کہنا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو شریکوں سے پاک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، ذات میں بھی نہیں، صفات میں بھی نہیں، صفات کے تقاضوں میں بھی نہیں، کسی لحاظ سے کسی طرح بھی شریک نہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہ جس سواری پر بیٹھ رہا ہے، جس جہاز پر بیٹھ رہا ہے، جس گاڑی پر بیٹھ رہا ہے، اسے تیرے لیے سخر لنا، اے میرے اللہ تو نے میرے لیے مسخر کیا ہے. میری طاقت کا حال تو یہ ہے، میری عاجزی کا حال تو یہ ہے کہ یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے، میں اس پہ قابو پانے والا نہیں. گھوڑا بگڑ جائے، ایک لات مارے جان نکل جائے، گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے جان چلی جاتی ہے، جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گئی ساری کی ساری جانیں چلی گئیں. فرمایا یہ سواریاں، یہ جانور پیدا ہوئے ہیں تیری وفا کے واسطے. یہ چاند سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. یہ چاند کو دیکھنا، یہ سورج کو دیکھنا، ان ستاروں کو دیکھنا، یہ ضیاء کے روشنی کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں. اگر یہ روشنی ختم ہو جائے تو اندھیروں میں تو ڈوب جائے. ہے جی 3 دن سے سورج نہیں نکل رہا، 3 دن سے سورج نہیں نکل رہا، کیا حال ہے مخلوق خدا کا. دیکھ لیجئے سردی نے گت بنا دی ہوئی ہے، اور وابڈا والے بجلی بند کر دیں تو وہاں تو سوٹے اور ڈنڈے لے کے احتجاج کیا جا سکتا ہے. رب تعالیٰ اگر حکم دے دے سورج کو نہیں نکلنا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی جتنا اپنے آپ کو کہنے والا اور اپنے آپ کو سمجھنے والا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا یہ چاند سورج
میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب نکلتا ہے، چاند جب نکلتا ہے تو اللہ کے عرش کے ہاں سجدہ کرتے ہوئے، اجازت مانگتے ہوئے نکلتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتے ہیں، اجازت نہ ملے ایک دن آئے گا میرے اللہ فرمائیں گے اے سورج جہاں سے آیا ہے وہیں ہی واپس لوٹ جا۔ فرمایا پھر سورج اس وقت مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے۔ اللہ نے یہ تیرے لیے جو غذائیں پیدا کی ہیں، زمین کو اس قابل بنا دیا جو تیری خوراک کو نکال رہی ہے، تیرے لیے پٹرول کو نکال رہی ہے۔ تو پانی لگاتا ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ زمین کی طرف دیکھنا، اس زمین کی طرف ذرا نظر دوڑانا، اس زمین کے ٹکڑے دیکھ، کہیں تجھے سیاہ زمین مل رہی ہے، کہیں سرخ مل رہی ہے، کہیں تجھے گندمی رنگ نظر آ رہا ہے۔ اس زمین کی طرف دیکھ، فرمایا اس زمین میں انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ، پانی بھی ایک ہی لگ رہا ہے، انہیں پانی بھی ایک ہی لگ رہا ہے، ایک ہی اس پانی کا ذائقہ ہے، ایک ہی وہ زمین کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جب وہ پھل دینے پہ آتی ہیں تو ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں، اور فرمایا ان ذائقوں کے اندر فضیلت دینے والے بھی ہم ہی ہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ ان کے کھانے میں اے آمب زیادہ ودی ہے جی، اے آمب جڑا ہے یہ کٹ مٹھا ہے، اے سیب جڑا وے یہ بڑا ودیا ہے، کالا کنو میرے خیال آخدے نے جی بڑا رس والا ہے۔ فرمایا یہ جو پھلوں کو بھی ذائقے میں فضیلت دینے والے ہم ہیں۔ یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو ایک خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالی کا قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اے انسانوں سب کچھ پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پیدا بھی کیا ہے اور تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے۔ اس انسان کے لیے چل رہا ہے نظام، سورج نکل رہا ہے، دن آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، نوع انسانی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور پھر سکون کے لیے بھی رات کو مقرر کر دیا ہے، اور فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، فرمایا اللہ وہ ذات ہے اے انسانوں جس نے تمہارے لیے رات میں سکون پیدا کر دیا، دن ہی دن رہتا
ہاں جی، تو انسان ایک مشین ہے، تو انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جانا تھا۔ 5-6 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر اس کی طاقت سکت نہیں رہتی۔ پڑھنے والا طالب علم وہ 12 گھنٹے پڑھتا ہے، طاقت سکت نہیں رہتی۔ جب بھی رات کو اللہ نے سکون بنایا سوتا ہے تو صبح ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بالکل فریش، دماغ بھی بالکل فریش۔ فرمایا یہ سکون اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، اسی نے اس رات میں سکون رکھا ہے۔ یہ سب جہاں تیرے لیے ہے، تو ایک خدا کے واسطے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے جنوں اور انسانوں، ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو، انسانوں میں نے تمہارے تابع کیا ہے، اور تمہیں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے پہچان، میری طرف متوجہ ہو، میری رضا کی تلاش کر، مجھے راضی کر۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے، دی ہے، اور کہا ہے یہ نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھا۔ یہ گاڑی نعمت ہے، گاڑی لے۔ گھر نعمت ہے، فرمایا گھر میں سکون رکھا ہے تیرے لیے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ گھر میں داخل ہوتا ہے تو سکون آتا ہے۔ یہ سکون رکھنے والی ذات کون ہے؟ فرمایا جی یہ نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ گھر نعمت ہے، سواری نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے، حلال کا کاروبار ہو۔ لیکن فرمایا انہی میں نہ لگ جانا، میں نے تجھے کوٹھیوں کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، میں نے تجھے کاروں کے اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، میں نے تجھے مال و متاع کے لیے، مال و متاع کو اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ سن لے میں تجھے کہہ رہا ہوں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا، لیکن مجھے نہ بھولنا، میرا مقصد تجھے پیدا کرنا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور پھر فرما دیا اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو اور میری اتباع کرنے والو، مجھے رب ماننے والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال، تمہیں تمہاری اولاد، مال تمہاری گاڑیاں اور تمہارے موٹر سائیکل، تمہارے کاروبار، تمہاری کوٹھیاں اور تمہاری کاریں اور تمہارے سونے، تمہاری چاندیاں، اور تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وہ ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے، نماز ہے، اور میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا مال بھی، اولاد بھی، یہ اولاد بھی تجھے کہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ اور اگر تو نے یہ کیا تو سن لے، میرا بھی قانون سن لے، میرا بھی حکم سن لے، میں بھی تجھے قرآن میں بتلا رہا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس نے بھی یہ کیا نا، خواہشات کو الہ بنا لیا نا، خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگا نا، اپنی منمانیاں کرنے لگا، فرمایا سن لے تیرے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی تیری بربادی ہے اور آخرت میں بھی تیری بربادی ہی بربادی ہے۔ اسی لیے بتلا دیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے تمہارے مال، تمہاری اولاد
اور تمہارے لیے آزمائش ہے، اس آزمائش میں اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو مت بھولنا، اس مقصد کو مت چھوڑنا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، میری عبادت کرنا، مجھے یاد رکھنا، میرے پیچھے چلنا، میری بات ماننا۔ اب اللہ تعالی آپ سے اور ہم سے ڈائریکٹ بات تو نہیں کر سکتے، جو آیات پڑھی ہیں ان کی طرف آنے لگا ہوں۔ اللہ تعالی آپ سے اور مجھ سے ڈائریکٹ بات تو بھئی میں اس سے ناراض ہوتا ہوں اور میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، تو پھر اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے، اور جو پچھلی امتیں گزر چکی ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، انہیں احکامات دیے گئے، ان پر وحی کا نزول ہوا، تورات، انجیل، زبور اور صحائف اترے ان پر، اور فرما دیا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ ان کا بھی انتخاب ہوا ہے، اللہ نے آدم کو چن لیا اور نوح کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، آل ابراہیم کا بھی انتخاب ہو چکا ہے اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے۔ آل عمران کا بھی انتخاب ہو چکا ہے۔ فرمایا سن لو، ایک عقیدے کو پکا کر لو، اس کو ذہن نشین کر لو، اور قیامت تک آنے والے عاشق رسول، محبت کا نعرہ لگانے والے، وہ یہ کہیں گے جی اللہ بچوں نے نور من نور اللہ نے، جن یہودیاں نے کیا قرآن کہندا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیاں کیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ بچوں نے، عیسائیاں آکھیا اسی کیوں پیچھے رویے، ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی اعلان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے ہیں۔ اور پھر ڈائریکٹ قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے، تو تھوڑا سا راستے کو بدل کر کہا نور من نور اللہ۔ فرمایا جی سن لیجیے، اللہ نے ان کا انتخاب ضرور کیا ہے، لیکن وہ اللہ میں سے نہیں۔ کیوں اللہ میں سے نہیں؟ رب تعالیٰ خود بتلا رہے ہیں ذریۃ بعضها من بعض، وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، وہ اللہ میں سے نہیں۔ اور اللہ نے اصول اور قانون پاس کر دیا ہے، فرمایا لم یلد ولم یولد، ہاں نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کی آگے اولاد ہے۔ فرمایا یہ اولاد کے تقاضے یہ تمہارے لیے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، ان کو رونقیں دینے والا اور ان کو وسعتیں دینے والا، ان کو حسن دینے والا وہ اللہ ہے جس کی تم اولاد بنائے پھرتے ہو، اور جھلے ہو دی اولاد کس طرح ہو دی تے بیوی کوئی نہیں۔ یہ قرآن پہ آخد ہے، اور قرآن نے کہا قاتلہم اللہ، اس طرح کی باتیں کرنے والے اللہ انہیں ہلاک کرے، ان پر اللہ کی لعنت اترے۔ یہ کافروں کی بات ہے، کافروں کا قول ہے۔
24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، انہیں سمجھایا بتلایا گیا ہے، ان کی طرف وحی کا نزول ہوا ہے، اور ان میں آخری نبی ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت آدم سے شروع ہوا اور کڑی کہاں بند ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بتلا دیا، اور ان تمام انبیاء کا عقیدہ ایک ہے، اس میں اختلاف کوئی نہیں، رسالت میں اختلاف کوئی نہیں، آخرت میں اختلاف کوئی نہیں، بتلا دیا گیا۔ ہاں شریعت کے اندر روزہ اس طرح رکھنا ہے، اس طرح نہیں، کمی پیشی ہے، وہ جو معاملات ہیں شریعت کے اندر، لیکن امہات المسائل کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور عقیدہ توحید، قرآن نے کہا تمام انبیاء کو ایک ہی مشن دے کر بھیجا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میں آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں ان کو کوئی نیا عقیدہ تو دے کر نہیں بھیجا گیا، ان کو ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد، ایک ہی بات وہ دے کر بھیجی گئی ہے، وہ بات یہ ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی منت منوتی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیبانہ پکار کے لائق نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے تو وہ اسے ہی پکارتے رہے ہیں۔ قرآن نے سورہ انبیاء کے اندر ان کا تذکرہ فرما دیا، ان کی نداؤں کا تذکرہ فرمایا، فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح نے پکارا نا، نوح نے پکارا نا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ میں جس بات کی طرف آنے لگا ہوں ذرا بات کو غور سے سنیے، میں ایک بات کی طرف جانے لگا ہوں، اپنے مضمون کی طرف ایک پوری بات کو باندھ کر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر آپ کو اور مجھے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ فرمایا نوح بھی مجھے پکارتا ہے تو نوح کا بھی عقیدہ یہ ہے مجھے تکلیفوں سے نجات دینے والی رب کی ذات ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں، اب تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی دروازہ ہے، تیری ہی مدد کا منتظر ہوں، اے اللہ میری مدد کر، میری مدد کر۔ فرمایا پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فاستجبنا لہ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کی پکار کو سنا، ہم نے اس کی دعا کو سنا، ہم نے اس کی ندا کو سنا، اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی اس بڑی تکلیف سے نجات دے دی۔ تو پھر نوح علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا عقیدہ توحید سنتے ہو، توحیدی ہو، تمہیں تو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ نوح علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہوا؟ جب بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو کس کے دروازے پر پکار کرنی ہے؟ ہاں یہ بات ہے۔ فرمایا جی آدم بھی وہاں ہی روتے ہیں، آدم کے آنسو بھی وہاں ہی پونچھے جاتے ہیں۔
آدم کے آنسو بھی وہاں ہی پوچھے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، تو کوئی بھی ذات ہمیں خسارے سے بچانے والی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ کلمات کس نے آدم کو سکھائے؟ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ فرمایا اس رب نے آدم کو یہ کلمات سکھائے، اور پھر وہ کلمات جب آدم نے کہے تو اس رب نے ان کلمات کو سنا اور پھر حضرت آدم کی تکلیف کو دور کیا۔ فرمایا یہ انبیاء چلتے جائیے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور پھر چلتے جائیے ابراہیم علیہ السلام، وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسے ہی پکار رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، قوم سے بھی لڑائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد عطا کر دیا تھا، توحید کا نور عطا کر دیا۔ قوم بھی بت پرست، باپ بھی بت پرست، بادشاہ بھی بت پرست، ابراہیم اپنے باپ کے سامنے بھی کھڑا ہو چکا ہے، ابراہیم اپنی قوم کے سامنے بھی کھڑے ہو چکے ہیں، ابراہیم حکمران کے سامنے بھی کھڑا ہو چکے ہیں۔ فرمایا جی ابراہیم ہم نے ان کو بھلائی اور رشد عطا کر دیا، یعنی توحید کی نعمت عطا کر دی۔ ابراہیم پر بھی تکلیف آئی نا، اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا نا تو وہ آگ میلوں میلوں دور، وہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتی۔ فرمایا ابراہیم میرا پیغمبر اس مقصد اور اس مشن کے لیے تو نے قربانیاں دی، اور جس آگ میں تجھے جلانے کے لیے پھینکا جا رہا ہے، میں رب اس آگ کو کہہ رہا ہوں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین ونجیناہ۔ قرآن نے کہا ابراہیم کو آگ میں جب ڈالا گیا تو ہم نے آگ کو کہا ابراہیم اے آگ میرے بندے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا، باغ بن جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا جنہوں نے جو تدبیریں جو مکر کیے ہم نے ان کو اور ان کے مکروں کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور پھر ہم نے ابراہیم کو نجات دی۔ تو ابراہیم کو نجات دینے والا کون ہے؟ ابراہیم نے نجات دی تو دعا کر دی میرے اللہ تو ہی سننے والا ہے، میرا عقیدہ ہے تو ہی سننے والا ہے، دکھوں کو خوشیوں میں تو ہی بدلنے والا ہے، نعمتیں تو ہی ادا کرنے والا ہے۔ میں تجھ سے ایک نعمت کا سوال کر رہا ہوں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ قرآن نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی ابراہیم کو اور دانا بیٹے کی۔ تو پھر پکارے سننے والا کون ہے؟ تو پھر انبیاء کا کیا عقیدہ ہوا؟ زکریا پیغمبر، بات چلتے چلتے وہاں آنے لگا ہوں، زکریا پیغمبر بھی 100 سال کے قریب عمر ہے، کہا اللہ یرثنی و یرث من آل یعقوب،
اللہ مجھے وارث دے جو میرا وارث بنے، جو آل یعقوب کا وارث بنے۔ ڈر ہے پیچھے کوئی وارث نظر نہیں آتا۔ ہاں، اور وہ دعا سورہ آل عمران میں اس طرح کے آئے ہیں۔ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے ہیں، بے موسم پھل دیکھے ہیں، وہ بے موسم پھل دیکھے ہیں، موسم کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں۔ فرمایا مریم، او مریم، میں تو بند کر کے گیا ہوں، تالا لگا کر گیا ہوں، موسم بھی نہیں، زمین بھی نہیں، مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی عنایت ہے، اسی نے ہی دیے ہیں۔ ہائے ہائے، پیغمبر فوراً سمجھ آ گئی، کیا کہنے لگے ہیں؟ یا اللہ، میرا بھی موسم نہیں، میرا بھی وقت نہیں، میری بھی عمر گزر چکی ہے میرے اللہ، لیکن میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں۔ میرے اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر دے۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں نیک بیٹے کی، پاکیزہ بیٹے کی، مجھے وہ، اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو موسم تو میرا بھی نہیں، تو اسباب کا پابند نہیں ہے۔ فرمایا پھر ہم نے خوشخبری دی، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ پھر نبیوں کا عقیدہ کیا ہوا؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ چلتے جائیے، وقت بہت تھوڑا ہے، قریب لگتا جا رہا ہے، شاید وہ مضمون اس طرف نہ بیان ہو سکے، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر وہ جو اپنا مضمون ہے اس کو بیان کروں، اس مضمون کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یونس علیہ السلام تکلیف آ چکی ہے، پریشانی آ چکی ہے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، چل پڑے ہیں، چلتے جا کر کشتی میں سوار ہوئے ہیں، اور کشتی حکم ربی کے مطابق ایک بھنور میں پھنس چکی ہے، نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے۔ اب سمجھ آ گئی کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، قرآن ڈالتے ہیں، پہلی دفعہ بھی مختصر کرتے جا رہا ہوں، قرآن ڈالتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا نام، دوسری دفعہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام، تیسری دفعہ جب ہی نکلتا ہے یونس پیغمبر، چھلانگ لگا دیتے ہیں، ادھر سے حکم ہو جاتا ہے، اے مچھلی میرا پیغمبر آ رہا ہے، اسے محفوظ طریقے سے اپنے پیٹ میں لے لے اور اسے سمندر کی تہوں میں لے جا۔ فرمایا سمندر کی تہوں میں لے کر جا رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام جب وہ ناراض ہو کر غصے میں جا رہے ہیں، خیال یہ ہے کہ ہم قادر نہیں اس پر، لیکن پھر ہم نے کس طرح قادر ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام پہنچے ہیں، اب نظر آ رہے کوئی راستہ نہیں، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان تین اندھیروں میں یونس پیغمبر کھڑا ہے۔
یونس پیغمبر کھڑا ہے اور دعا کر رہا ہے، اللہ نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کہنے لگے ہیں یونس پیغمبر لا الہ الا انت سبحانک، سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا ہے، توحید کا اقرار کی۔ اسی لیے میں نے کہا نا شروع میں، اے سواری پر بیٹھنے لگو تو وہ مسخر کی ہے، اور کہہ دیا ہے جب ان پہ بیٹھنے لگو تو مجھے وحدہ لا شریک مان کر بیٹھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ ہاں جی، اے اللہ لا الہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ میں یہاں موجود ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، مجھے کوئی پہنچنے والا نہیں، میری کوئی پکار سننے والا نہیں۔ میرے اللہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، تیری توحید کا اقرار کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ فرمایا اگر تو نے مجھ پر رحمت کا معاملہ نہ فرمایا تو میں بھی نا انصافوں سے ہو جاؤں گا، نا انصافی کرنے والوں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا جی سننے والا کون؟ فوراً قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے پکار سنی، غائبانہ پکار سننے والا کون ہے؟ ہم نے پکار سنی یونس کی تو پھر ہم نے ہی اسے نجات دی۔ فرمایا اگر یہ کلمے یونس پیغمبر نہ کہتے تو پھر قیامت والے دن وہاں سے ہی مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھ رہے ہوتے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں، اور فرمایا ہم مومنین کو بھی اسی طرح نجات دیں گے۔ کئی مومن پھنس چکا ہے، جہاد میں پھنس چکا ہے، سمندر میں پھنس چکا ہے، موت کے دہانے پر ہے، کوئی آسرا نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی چیز نہیں۔ جب مومن بھی مجھے پکارے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب مجھے پکارے گا نا تو میں نے یونس پیغمبر کو نجات دی اس دکھ اور غم سے، تو میں اسی طرح مومنین کو بھی نجات دیتا ہوں جو مجھے پکارا کرتے ہیں۔ کذالک ننجل، یہ بات چلتے 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 جائیے، آخر میں ہمارے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر کا مقام ہے جی۔ آپ کو عقیدہ بتانے لگا ہوں کہ عقیدہ نبی کے مطابق ہوگا تو کامیابی ہوگی، یہ اس طرف آنے لگا ہوں جو آیات میں نے پڑھی ہیں۔ غزوہ بدر ہے، بدر کا مقام ہے، 313 مظلوم نہتے جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور ان کے لیڈر کائنات کے سردار جن کا اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیمے کے اندر رات کی تنہائیوں میں ابو بکر پہرے پر موجود ہیں، چادر نبوت کندھوں پر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یا اللہ میں جمع پونجی لے آیا ہوں تیرے حکم کے مطابق، تو نے کہا تھا 2 لشکروں میں سے 1 لشکر تیرا ہوگا، میں آ چکا ہوں،
یہ جمع پونجی ہے، یہ وہ ہیں جو تجھے خالص پکارنے والے ہیں۔ اگر آج تو نے انہیں مروا دیا نا، اے میرے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، تجھے پکارنے والے تو روئے زمین پر موجود ہوں گے، لیکن خالص تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، چادر نبوت سرک رہی ہے۔ جب یہ کہا نا، ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکل گئیں۔ کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اب تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہاں، پھر حکم آ گیا، فرمایا جب تم فریادیں کر رہے تھے فاستجاب لکم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری فریادوں کو کس نے سنا؟ ہاں، پیچھے چلتا ہے نا، فاستجبنا لہ ونجیناہ، فاستجبنا، یہاں بھی فاستجاب لکم، ہاں، اس نے ہی آپ کی پکار کو سنا، اس نے ہی آپ کی دعا کو سنا اور اعلان کر دیا گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو۔ فرمایا 1000 فرشتوں کا لشکر اللہ آپ کی نصرت اور مدد کے لیے اتار رہے ہیں۔ پھر پکارا کس کو؟ ہاں، قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر عقیدہ میرے محمد والا نہیں ہوگا تو یاد رکھیے اللہ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو انبیاء کا عقیدہ اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہوا؟ ہاں، وہی آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تمام انبیاء کا آپ بھی اور آپ سے پہلے بھی ایک ہی مقصد اور مشن ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی غائبانہ پکار سننے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، ہاں، کوئی دکھوں سے نجات دینے والا نہیں، کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، اللہ مگر وہی، اور انہیں یہی کہا گیا فَاعْبُدُونِ، میری عبادت کرو، مجھے پوجو، مجھے پکارو۔ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو نا، مجھ سے مانگو نا۔ میں نے نوح کی بھی پکار کو سنا، اسے نجات دی، ہاں، میں نے آدم کی پکار بھی سنی، ہاں، اس کے آنسوں کو پوچھا ہے۔ میں نے نوح کی پکار بھی سنی، اسے نجات دی۔ میں نے لوط کی پکار بھی سنی، اسے نجات دی۔ میں نے ابراہیم کی بھی پکار سنی، اسے نجات دی۔ میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی پکار سنی، اور تمہیں بھی کہتا ہوں ربکم ادعونی، مجھے ہی پکارو، مجھے ہی پکارو، میری ہی نظر و نیاز دو، سجدہ میرے لیے، رکوع میرے لیے، مالی عبادت میرے لیے، بدنی عبادت میرے لیے، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ میرے لیے ہیں، مجھے ہی پکارو۔ اور جو بندہ مجھے پکارنے سے تکبر کرتا ہے، مجھے پکارتا نہیں، فرمایا میں قریب اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ تمہارے رب کا اعلان ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کا عقیدہ یہ ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی تھی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
ओए अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, कोई अल्लाह को तलाश कर रहा है, उसकी मोहब्बत को राम की सूरत में मंदिरों में तलाश कर रहा है, कोई ईसा की सूरत में कलीसाओं में तलाश कर रहा है, कोई मूसा और उज़ैर की सूरत में गिरजों में तलाश कर रहा है, कोई गारों में, कोई हू की महफिलों में, कोई कहां, कोई फिजाओं में, कोई सहराओं में तलाश कर रहा है। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें एक कानून और उसूल बतला दीजिए। अगर ये मेरी मोहब्बत के मतलाशी हैं तो इन्हें बतलाइए। वो उसूल और कानून बड़ा सिंपल, कोई लंबा चौड़ा नहीं है जी, कोई लंबा चौड़ा नहीं, बड़ा उसूल आसान और मुख्तसर, बड़ा जामे माने। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, इस तरह अल्लाह से मोहब्बत के लिए निकलना, तलाश करना, इस तरह मोहब्बत नहीं मिलेगी। आओ मैं मोहम्मद तुम्हें कानून और कुलिया बनाता बतलाता हूं, फत्तबिऊनी, मेरे पीछे चलने लगो। हाँ, मेरी इबादत में देखना है तो मेरी इबादतों की तरफ देखो, आगे पीछे ना करना, अपनी मनमानी ना करना। अकीदे में देखो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा क्या है, जो मैं अकीदे की बात कर रहा था। अगर अकीदा कोई नहीं तो मोहब्बत कोई नहीं। अगर अकीदा मेरे मोहम्मद वाला कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहब्बत कोई नहीं है जी। अकीदा है ना पहली चीज। अकीदा बयान करते करते आपको इस बात पर लेकर आया हूं। सबसे पहली चीज, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की पहली सीढ़ी याद रखिए। कलमा पढ़ लिया है, ईमान ले आया है, और पहली सीढ़ी याद रखिए वो अकीदा है। अकीदा दुरुस्त नहीं तो कोई भी चीज कबूल कोई नहीं। लेकिन कहता है नहीं, मैं ते इंज नहीं मनना, मैं ते इंज ही मनना है, मैं ते कबरां ते भी जाना है, सजदे भी करने ने, चढ़ावे भी चढ़ाने ने, ते कादे वास्ते? अल्लाह दे रसूल राजी हो जान, ते अल्लाह दे रसूल राजी होवे ते अल्लाह भी राजी हो जाएंगे। ओए चलिया तैनूं अल्लाह जे कानून पे दसने ने, मेरे मदनी मुर्शिद दी जुबान चो कुरान बना के, तेरी तरफ गौर कर लेना। फरमाया फत्तबिऊनी, तकलीफ में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को ही पुकारा है तो तू भी उसी को ही पुकारेगा। वो ही हय्युल कय्यूम है, उसकी इत्तिबा की ना, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा की ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो फिर उनकी जुबान से भी यही अकीदा तौहीद निकल रहा है। कौन सा मकाम है, मैं आपको बतलाऊं ना वो कौन सा मकाम है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं, रुखसत फरमा गए हैं, वफात हो चुकी है आपकी। हजरत अबू बकर सिद्दीक दाखिल हुए हैं, पहले दाखिल होते हैं, सलाम करते हैं, सलाम का जवाब भी आता है। आज सलाम का कोई जवाब नहीं। पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराते हैं मेरे मोहम्मद के मुस्कुराने को देखकर। आज वो मुस्कुराहट कोई नहीं। आज वो चीजें नजर नहीं आ रही। अंदर दाखिल होते ही चेहरा अनवर से चादर को हटाया है और हटाकर कहने लगे हैं तिबता हय्यं मय्यता, आपकी जिंदगी में आपके हुस्न के, आपके कमालात के, आपके जमालात के क्या ही कहने,
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد آپ کے اللہ نے چہرے کو 4 چاند لگا دیے ہیں. تبتا حیّا میتا، باہر نکلے ہیں. باہر نکل کر جو میرے مدنی مرشد نے عقیدہ دیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے کو بیان کرنے لگے. ذرا سننا ذرا اس عقیدے کو. اگر وہ عقیدہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے پھر محبت کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو، پھر وہ محبت کسی کام کی نہیں ہے، پھر وہ محبت جھنڈوں کی ہے، ڈنڈوں کی ہے، ہاں جی، قوالیوں کی ہے، نعتوں کی ہے، بس وہ اتنی محبت ہے، باقی اس کے اندر کچھ نہیں. ابو بکر صدیق نکلے ہیں، عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے. جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے، عمر کی تلوار اس کی گردن کا فیصلہ کرے گی. ڈرے ہوئے ہیں صحابہ، کسی کی مجال نہیں کہ وہ بات کریں. حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں اور کہا عمر بیٹھ جائیے. قرآن پڑھنا شروع کر دیا. عمر کو کنٹرول کرنے کے لیے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو عمر عاجزی کے ساتھ جھک جایا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے. قرآن پڑھا، فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت آنی ہے، جو انتظار میں ہے کہ آپ جائیں گے. دین ختم ہو جائے گا، یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ قرآن ختم ہو جائے گا. یہ چند دن کی باتیں ہیں، وہ خوش نہ ہوں، ان پر بھی موت آنے والی ہے. ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبیہ. فلانیاں دا ہونا ہے، فلانیاں دا ہونا ہے. قرآن سن کر ہمارے حالات یہ ہوتے ہیں، ہمیں شرم اور حیا نہیں آتی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ قرآن کوئی اس کی اپنی بات تو نہیں، یہ رب تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے. ہمیں تو اس وقت یہ کہتے ہوئے شرم اور حیا نہیں آتی. دیکھیے عمر فاروق کا عشق، فوراً تلوار نیچے ہو گئی. خطبہ ابو بکر سنیے، عقیدہ سنیے. من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ہاں، یہ عقیدہ بیان ہوا ہے. فرمایا تم میں سے جو میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، پکارتا ہے، ہاں وہ سن لے اس کے معبود پر آج موت آ چکی ہے. ہاں وہ کتنی سسکیاں، وہ محفل، ہاں وہ سسکیوں کے ساتھ بھری ہوئی محفل، جہاں وہ صحابہ، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی جو کھڑکی تھی اس وہاں سے پردہ ہٹایا اور آپ نے دیکھا. حدیث میں آتا ہے آپ مسکرائے. صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جائیں، یعنی ہماری نماز ٹوٹ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا وہاں ہی ٹھہرو، نماز مکمل کرو، اور پردہ بند کیا، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے. اور پھر اس کے بعد ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. فرمایا جی جو کوئی سن لے، یہ میرے محمد کا عقیدہ تھا، جو عقیدہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سکھایا ہے. ابو بکر اس عقیدے کو بیان کرنے لگے ہیں. من کان یعبد اللہ
فإن اللہ حی لا یموت۔ ہاں، تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے اس کے معبود کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ وہ معبود الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہاں، وہ زندہ رہنے والا ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، خود زندہ رہنے والا ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدے کی وضاحت کر دی۔ اب اس عقیدے کی وضاحت کے بعد کوئی قبروں پر جا کے مانگتا ہے، کہتا ہے یہ زندہ ہیں، یہ سنتے ہیں، تو پھر وہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق پر الزام لگا رہا ہے۔ کسی صحابی نے وہاں کھڑے ہو کر اختلاف کیا ہو؟ ایک صحابی حضرت عمر فاروق نے جب کہا، قرآن سنا، وہیں بیٹھ گئے ہیں۔ کہا ابو بکر صدیق نے جو بات کی بالکل درست کی ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر عقیدہ بھی وہی اپنا لو جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ جب وہ عقیدہ اپنانے لگو گے، وہ طریقہ میرے محمد کا اپنانے لگو گے، اعمال میں بھی، عبادات میں بھی، اقوال میں بھی، اخلاقیات میں بھی اپنانے لگو گے تو میں اللہ میری محبت تمہیں ڈھونڈنے لگے گی۔ پہلے تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے، اب میری محبت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کس طرح ڈھونڈ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن چکا ہے، اپنی منمانیاں نہیں کرتا، عقیدے میں بھی پیروکار ہے، کتاب میں بھی اور سنت میں بھی پیروکار ہے۔ فرمایا میری محبت ڈھونڈنے لگے گی، یحببکم اللہ، رحمتیں تم پر اترنے لگیں گی، شاباشیاں تم پر اترنے لگیں گی، رب تم پہ راضی ہو جائے گا، اس طرح جس طرح میرا رب صحابہ پر راضی ہو چکا ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبت کا تقاضا بھی پھر سن لیجئے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ عقیدہ پہلے جو تھا آسمان زمین جتنے بھی گناہ تھے، اب میرے اللہ کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے، میرے نبی کا سچا پیروکار بن چکا ہے، اس کا عقیدہ میرے نبی جیسا ہو چکا ہے، اس کا طریقہ میرے نبی جیسا ہو چکا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ اللہ ہے کون؟ اس کی صفت کیا ہے؟ وہ تو بہت ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسے پتا چل چکا ہے یہ میرے نبی کا سچا محبت کرنے والا ہے، سچا عاشق ہے، زبانی کلام ہی نہیں کہتا، عملی طور پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع میں ڈالنے والا ہے، اتباع میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے، عقیدے میں بھی، طریقے میں بھی، اور طریقے میں سنت آ جاتی ہے، یاد رکھیے، بدعتوں کی طرف نہیں جاتا، تیجے، ساتے، چالیے، رسماں، خرافات۔ وہ میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا علامہ اقبال کا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بھائی مجھے کیا کہے گا، میرا باپ مجھے کیا کہے گا، میری ماں مجھے کیا کہے گی۔ پھر محبت اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح حضرت ابو ہریرہ کو ہو گئی تھی۔ ماں کہتی ہے ابو ہریرہ یا مجھے اپنا لے،
یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑے گا، میں بھوکی مر جاؤں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی۔ میں ماں تو ایک کیا، میں ایسی سینکڑے مائیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں۔ عقیدے کی بات ہے نا۔ ہاں، پریشان روتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے آ رہے ہیں، آ کر یا رسول اللہ جی یہ معاملہ بن چکا ہے، میری ماں مجھ سے ناراض ہو چکی ہے، کہتی ہے میں کھاؤں گی کچھ نہیں جب تک دوں، عقیدہ نہیں چھوڑے گا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عقیدے کو نہیں چھوڑے گا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی، یا رسول اللہ دعا کیجئے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے، فرماتے ہیں میں بھاگ کھڑا ہوا، بھاگا، میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے مدنی مرشد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں میں جب ہی پہنچا نا تو اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، دستک دی، کہا ابو ہریرہ ٹھہر جا، اے میں غسل کر لوں تو پھر مجھے بھی انہی قدموں میں لے جا جن قدموں کا تو غلام ہے۔ یہ بتلا رہا ہوں، حذیفہ بن یمان، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے نا ہمیں تو مائنر سی لگتی ہیں، تیجے ساتے چالیے اپنے موحد حضرات جو سن کر بار بار سنتے رہتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں، کیوں؟ محبت رسول حقیقی طور پر دلوں میں اتری ہی نہیں۔ حذیفہ بن یمان کسرا کے محلات کے اندر وہاں موجود ہیں، لقمہ گرا ہے، کھانے والا لقمہ گرا ہے، اور آپ نے فرمایا لقمہ گر جائے تو اس کو جھاڑ کر کھا لیا کرو۔ اٹھانے لگے ہیں تو ساتھ بیٹھے ساتھی نے ایسے کونی کے ساتھ کیا، حذیفہ وڈیاں دی محفل وچ بیٹھے ہیں، بادشاہاں دی محفل وچ بیٹھے ہیں، حذیفہ تھوڑا جا خیال کرنا، تھلو کھان لگے کی سمجھن گے، سانو یہی لے گیا نا، سٹیٹس لے گیا سانو، وہ کی آکھن گے، فلانا کی آکھے گا۔ سنو حذیفہ بن یمان کی آکھے گا، فرمایا او میرے ساتھی، او میرے یار، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے۔ وہ اس طرح محبت کرنے والے تھے، اس طرح عشق کرنے والے تھے، اور آج تمہیں پتہ ہے قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، داڑوں سے پکڑ لو، فرمایا جس سے تمہیں روک دیں اس کے قریب نہ جانا۔ کیوں معیار بنا دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ کسی بادشاہ نے بادشاہت دیکھنی ہو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری جیسی بادشاہت کو دیکھ لے۔ کسی جرنیل نے، کسی کمانڈر نے کمانڈری دیکھنی ہو تو بدر حنین کے اس کمانڈر کو دیکھ لے۔ کسی باپ نے دیکھنا ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کی سیرت کو دیکھ لے۔ اے سورت کے پجاریوں، سورت سے محبت کرنے والوں، حسن سے محبت کرنے والوں، سن لو، اگر کوئی حسن، کوئی صورت کائنات میں محبت کے لائق ہے تو وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ اور وہ صورت میں بتلاؤں آپ کو صورت،
وہ صورت تو تھی میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داڑھی موجود تھی. ہاں اس داڑھی نے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے. یہ صورت ہے, صورت سے محبت کرنے والوں. محبت ہوتی ہے نا اپنی صورت سے, اے بھائی میں ذرا کٹاں گا تو سونا لگاں گا, ذرا پتہ لگے گا نوجوان آ رہا ہے. وہ چلے آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالوں سونا حسن کدھا ہی تے جے اس سونے حسن اتے داڑھی موجود ہے تے چلیا پھر اس داڑھی دا حسن, اس چہرے دا حسن داڑھی آ اینو داڑھی نو سجا لے. ہاں جی یہ میری گل ہے تے بے شک نہ منیو, حدیثاں کھول کے ویکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی دے بارے تانوں پتہ لگ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی سی, انہیں حسن نو 4 چاند لائے. حسن صورت سے محبت کرنی ہے تو میرے نبی کی صورت سے محبت کرو, اور اگر سیرت سے محبت کرنی ہے تو میرے نبی کی سیرت سے محبت کیا کرو. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ عملی میدان میں تیجا بدعت ہے یاد رکھیے, ساتہ بدعت ہے یاد رکھیے, چالیہ بدعت ہے یاد رکھیے. ہاں باقی آپ اس کو جس طرح مرضی جائے, اجتماعی دعا دا رنگ دے لو, ٹھیک ہے جی, اجتماعی دعا وے جو جن کڑنا جے کڑ لو, کون ڈکن والا ہے, لیکن ڈکن والا ہے تو انہوں دسن لگا ہونے کنے ڈکنا ہے. تو انہوں دسن لگا ڈکن کون گے, تو انہوں دنیا ہی تے انہاں فروٹ دیاں ٹریواں واسطے, حلویاں واسطے اور تصویراں واسطے کہ فلانا جو ہے سرمایہ دار فوت ہوا ہے جناب, فلانے ہمارے موحد حضرات جی بیٹھے ہوئے ہیں فلاں تشریف, پتہ لگے اے تصویراں آن گیا تو کی ہوگا, میں فیمس ہو جاؤں گا, پرسنالٹی بن جاؤں گا. اے پرسنالٹی کچھ وقت دیے, کچھ دنہ دیے. یاد رکھیو جیڑی لوگ نبی دی سنت دا حیا نہیں کردے, اللہ انہاں دا روب لے لیندا ہے. انہوں نے پھر کوئی جی اٹھ کے تو کٹن لگ پیندا ہے. ہاں جی کوئی ادھروں آ گیا, کوئی ادھروں آیا, کوئی ادھروں پہ مار دے, جن ملک پاکستان دا حال بنے ہیں. یاد رکھیو میری گل کہ ایک کہندا نہیں میں بران رکھنا ہے, میں برادری رکھنی ہے, میں تیجا کرنا میں برادری کی آکھے گی, میرے یار کی آکھن گے, میرے ماں پیو کی آکھن گے, میں تے کرنا ہی کرنا ہے, میں تے ساتہ بھی کرنا ہے, میں تے چالیہ بھی کرنا ہے. ایک پاسے نبی دی محبت ہے تے دوسرے پاسے اے دی خواہشات نے. یہ نبی دی سنت نہیں, یہ بدتی نبی دا غدار ہوندا ہے. یاد رکھیو اینو شک ہوندا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اتے تے آپ دی سنت اتے تے آپ دے طریقے اتے, اینو شک ہے, اس چلے نو پتہ ہی نہیں. تے پھر حیرانگی ہے کہ پتہ لگ گیا پھر بھی جا کے انہاں دی محفل وچ بیٹھدا ہے. فرمایا جی روکن گے تو انہوں دسنا دنیا ہی تے کوئی روکن والا نہیں, تصویر بھی آ گئی, فیمس بھی ہو گیا ہے جی, پتہ بھی لگ رہا ہے جی, اجتماعی دعا ہو رہی ہے جی. تیجے میں یہ پرسنالٹیاں آئی ہوئی تھی, یہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, ساتے میں یہ آئے ہوئے تھے, چالیے میں یہ آئے ہوئے تھے. سن لو دنیا کی یہ فیم ہے دنیا کے ایک وقت تک, اور سنو جو حقیقت میں ایک فیم ہے, ایک کامیابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے بھی وہاں جمع کر دے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے اس حوض کوثر کو پئیں. دعا کریں, آمین کہیں. اور میں وہاں آ رہے ہیں اور حالت یہ ہے چہرے چمک رہے ہیں, داڑیاں تر ہیں, یہ بادو چمک رہے ہیں, اور آتے آتے فرشتے آ چکے ہیں, دور ہو جاؤ, ہٹ جاؤ, یہاں سے ہٹ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس پڑی, آپ نے فرمایا او فرشتوں آنے دو, یہ میری امت کے لگتے ہیں, انہیں آنے دو. اتنی بات ہوگی, فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد
آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے نام سے منسوب کر کے دین میں نئی نئی چیزیں گھڑ دی تھی، نئی نئی چیزیں گھڑی، نئی نئی چیزیں داخل کی۔ یہ تیجا بھی، ساتہ بھی، چالیہ بھی، اجتماعی دعا بھی، برات، شب برات بھی، کونڈے بھی، اور جو خرافات شادیوں میں، غمیوں میں آپ کا نام لے کر انہوں نے منسوب کی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو جائے گا، کہاں؟ حوض کوثر پر۔ یاد رکھو، دنیا میں چل جائے گا نظام، ارے 2-3 دن تیسرے دن تیجے ساتے بھول جان گے، وہ 2 دن دی زینت ہوندی ہے، اخبار فوٹو لگ گئی، بس یہ نہیں گل ہے۔ جو حقیقی کامیابی ہے، جہاں فرشتے روکیں گے وہاں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ چہرہ انور متغیر ہو جائے گا۔ آپ فرمائیں گے اور میں نے اس دین کے لیے اپنے چہرہ انور کو زخمی کروایا، اپنے دندان مبارک شہید ہو گئے، 3 سال شیب ابی طالب گھاٹی کے اندر میں قید رہا اس دین کے لیے، حمزہ کے ٹکڑے ہوئے اس دین کے لیے، بلال کو تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا اس دین کے لیے، حضرت قباب کو کولوں پر لٹایا گیا اس دین کے لیے، میری بیٹیوں کو نیزے لگے اس دین کے لیے، غزوہ بدر ہوا اس دین کے لیے، غزوہ احد ہوا اس دین کے لیے، غزوہ احزاب ہوا اس دین کے لیے، غزوہ تبوک اور ریتوں پر، ان گرمیوں میں تپتے صحراؤں پر میرے محمد سفر کر رہے ہیں۔ میں نے اس دین کے لیے سفر کیے، اس دین کے لیے ماریں کھائیں، اس دین کے لیے قربانیاں دی، میں نے بھی اور میرے یاروں نے بھی۔ اور ظالموں، تم نے میرے اس دین کا میرا نام لے کر حلیہ بگاڑ دیا۔ سوکن لمن غیر دینی بادی، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، میرے وقت سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میرے محمد ان کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے دور کر دیں گے۔ پھر دنیا کی چند دنوں کی فیم سے آخرت کی کامیابی کو گوانے لگے ہو، نبی کو ناراض کرنے لگے ہو، لہذا سمجھ لیجئے اور اقرار کر لیجئے آج کے بعد کسی بدعت کی محفل میں آپ شامل نہیں ہوں گے، تیجوں میں شامل، ساتوں میں شامل، اور 40 میں شامل۔ چاہے بھائی ناراض ہوتا ہے، چاہے محلے دار ناراض ہوتے ہیں، چاہے اہل و عیال ناراض ہوتے ہیں، یہ ناراض ہو جائیں پھر راضی ہو جائیں گے، اگر وہ ذات ناراض ہو گئی تو پھر راضی کوئی نہیں، جو حدیث کہہ رہی ہے۔ فرمایا آیت مکمل کرتا ہوں، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ بہت بخشنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، اور میرے نبی کے عقیدے کو یہ ماننے والا ہے، میرے نبی کے طریقے کو یہ ماننے والا ہے، سنت پہ چلنے والا ہے، بدعت کی تردید کرنے والا ہے، شرک سے نفرت کرنے والا ہے، میرے مدنی مرشد کا سچا غلام ہے، میری رحمت کی چادر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے، تاکہ تم پر رحمت اترے۔ فرمایا اگر کوئی بات نہ ماننے والا نہیں مانتا تو سن لیجئے، فَإِن تَوَلَّوْا، جس نے منہ پھیرا میرے نبی کے عقیدے سے، میرے نبی کے طریقے سے، لا يحب الکافرین، پھر اللہ کی محبت ان کافروں سے نہیں ہوا کرتی، اللہ کی محبت ان کافروں سے نہیں ہوا کرتی۔ جو حدیث تھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے محبوب نہ بنا لے، کن چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، من والدہ وولدہ
والناس اجمعین، اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اور کائنات میں سب سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا اور آپ کی سیرت پر چلنے والا، عملی طور پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔